میں گھر کے صحن میں لگے پیپل کا مقیم ہوں، جس کے نیچے وہ اکثر آ کر ناول پڑھتی رہتی ہے۔ اس کا نام تو بلقیس تھا، پر اس کے گھر والے اسے بالی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس پر عاشق ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ بس جب وہ ناول پڑھتی ہے تو میں بھی اوپر پیڑ پر بیٹھا اس کے ناول پڑھتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ مجھے بھی بہت اچھے لگتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی اور میں بالی کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ اچانک وہ چیختی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی، اماں، میرا نیا ناول نہیں مل رہا، کہیں آپ نے تو نہیں چھپا لیا؟ اماں چولہے پر بیٹھی ناشتہ بنا رہی تھی۔ غصے سے اپنی جوتی اتار کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی، منحوس کہیں کی، صبح صبح نہ نماز نہ قرآن، اٹھتے ہی ان منحوس ناولوں کا نام۔ آج تیرے یہ سارے ناول اپنے چولہے میں ڈال دوں گی۔ کیا ہوا؟ کیوں صبح صبح ہماری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہو؟ بالی کا ابا بشیر اپنی دھوتی کو جھاڑتا ہوا کمرے سے نکلتے ہوئے بولا اور پیار سے اپنی لاڈلی کو دیکھنے لگا۔ آپ کے اور آپ کی اماں کے اس لاڈ پیار نے اس لڑکی کا کھانا خراب کر دیا ہے۔ یہ میری کوئی بات نہیں سنتی، میرا کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی ہے۔ آپ نے جو اسے 10 جماعتیں پڑھائی ہیں نا، اس کا اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بس کہانیاں پڑھ لیتی ہے۔ اس کی ماں رضیہ بشیر کو ٹوکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بالی اپنا سر کھجاتے ہوئے بولی، کام کرتی تو ہوں اماں، آپ تو خواہ مجھے ہی بولتی رہتی ہیں۔ ماں دوسرا جوتا اٹھاتے ہوئے بولی، تجھے نہیں تو کیا محلے کی لڑکیوں کو بلا کر بولوں گی؟ میں تو اپنی جوانی میں ایسی نہیں تھی، تم پتہ نہیں کس پر گئی ہو، بد نسلی کہیں کی۔ بد نسلی کس کو بولتی ہو رضیہ؟ اچھی طرح جانتی ہوں جوانی میں تم کیا گل کھلاتی تھی۔ اچانک دادی بھی اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی، دادی جان، اماں نے میرا ناول چھپا لیا ہے۔ بالی نے اپنی ماں کی شکایت لگا دی۔ پگلی، تیری ماں نے نہیں، میں نے ہی سنبھال کے رکھا ہے۔ رات تو درخت کے نیچے بھول گئی تھی تو میں نے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ دادی نے اسے بتایا اور پوچھا کہ وہ خوبصورت جن والی کہانی کی آخری قسط آئی کہ نہیں، اور تم نے مجھے رات سنائی کیوں نہیں؟ یہ سن کر رضیہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، جسے دیکھ کر بشیر بھی منہ چھپا کر ہنس پڑا۔ یہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے تھے، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی ان کے معاملات میں دخل دیتا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی بالی کے ناول ضرور چرا لیتا تھا اور پڑھنے کے بعد واپس رکھ دیتا تھا۔ یہ مکان کبھی ہندوؤں کا تھا، جنہوں نے مجھے بہت پریشان کیا تھا۔ وہ اس پیپل کے درخت کی پوجا کرتے تھے، جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ طرح طرح کی چیزیں اس درخت پر لٹکاتے تھے، جس سے مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے انڈیا جانے کے بعد یہ مکان کافی عرصے تک بند رہا، پھر یہ لوگ آ گئے۔ اللہ بھلا کرے اس رضیہ کا، جس نے آتے ہی اس درخت کو ان چیزوں سے پاک کر دیا۔ ان لوگوں میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، پر میں اچھی طرح جانتا تھا یہ لوگ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ غریب تھے پر بہت خوش تھے، اور بالی تو ان سب کی لاڈلی تھی، خاص کر کے اپنی دادی کی۔ بالی کا ایک چھوٹا بھائی منیر بھی تھا، جس کو یہ پیار سے مونی کہہ کر بلاتے تھے، جو اپنی ماں کا لاڈلا تھا۔ ایک شام بالی اپنی سہیلی فاخرہ کے گھر جاتی ہے تو وہاں اسے فاخرہ کے باپ کے ساتھ ایک عجیب آدمی نظر آیا، جس نے ایک بڑی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور گلے میں بہت ساری مالائیں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ تو چارپائی پر بیٹھا تھا، مگر فاخرہ کا باپ اور اس کی ماں اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھیں۔ بالی جیسے ہی فاخرہ کے گھر داخل ہوئی تو وہ آدمی بھی بالی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور بالی اس کی نظروں سے گھبرا کر گزرتی ہوئی فاخرہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھنے لگی کہ کون ہے یہ آدمی؟ فاخرہ نے اسے بتایا وہ ہمارا رشتہ دار ہے، بہت ہی پہنچا ہوا آدمی ہے۔ پہنچا ہوا؟ کیا مطلب؟ اتنا چھوٹا سا تو قد ہے اس کا۔ بالی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ فاخرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ارے پگلی، میرا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑا عالم اور کامل آدمی ہے۔ بالی نے لاپرواہی سے کہا، عالم اور کامل لوگ کسی کی بیٹیوں کو ایسے نہیں گھورتے جیسے یہ مجھے گھور رہا تھا۔ ارے تجھے ہمارے گھر میں پہلی بار دیکھا ہے، اس لیے تجسس بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوگا، اور تو پاگل ہو گئی ہے۔ میرے ابا تو ان کے پاؤں پکڑ کر ملتے ہیں، اور وہ میرے اماں کے سر پر اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ملتا ہے۔ بالی سے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، پیر صاحب کی بہت سی کراماتیں ہیں جو ابا اور اماں سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی ہستیوں کا دیدار کیا ہے اور کسی بڑے ولی کا فیض ملا ہوا ہے انہیں۔
جس طرح تو اور میں باتیں کر رہی ہیں نا، اسی طرح وہ ولیوں سے باتیں کرتے ہیں، اور بڑے بڑے فقیر ان کے قبضے میں ہیں۔ فقیر مطلب؟ بالی نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ فاخرہ نے کہا، فقیر ہم جن کو بولتے ہیں۔ تم ہنس رہی ہو؟ اچھا تو سن ان کی ایک کرامت سناتی ہوں، جو 2 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گھر سے چوری ہو گئی تھی، جس میں اماں کے زیورات اور کچھ پیسے تھے۔ پیر صاحب نے اپنی کرامت سے چور حاضر کیے، اور ہماری چوری کیوں ہوئی؟ سب چیزیں واپس مل گئیں۔ اچھا بابا مان گئی۔ تیرے پیر صاحب کو گھر جا رہی ہوں، میں نے رات کا کھانا بھی بنانا ہے، نہیں تو اماں کو جوتی اٹھاتے دیر نہیں لگتی۔ وہ جب گھر آئی تو بار بار اسے پیر صاحب کی چپتی ہوئی نگاہیں یاد آ رہی تھیں کہ کتنی عجیب نظروں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ آخر اسے فاخرہ کی باتیں یاد آئیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، ہو سکتا ہے کہ اس کا وہم ہو۔ رات کو اس نے ساری باتیں اپنی دادی کو بتائیں تو دادی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، یہ دنیا تو ان کامل بزرگوں کی وجہ سے چل رہی ہے، ورنہ ہمارے قلوب تو اتنے میلے ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات گھر میں چور گھس آیا۔ ان کی آواز سے بالی کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور چور چور کی آواز لگانا شروع کر دی۔ اس پر چور فائرنگ کرتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلے۔ فائرنگ کی آواز سے سب گھر والے اٹھ بیٹھے اور چیخنے لگے۔ بالی بدحواسی میں اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ شور شرابے کی وجہ سے سارا گاؤں ان کے دروازے پر جمع ہو گیا۔ لوگ طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ کون تھے اور کتنے آدمی تھے۔ بشیر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کون تھے، وہ نقاب میں تھے اور 3 آدمی تھے۔ ان میں ایک عورت نے کہا، چور تو بھاگ گئے، اللہ نے آپ کے سروں کی خیر کر دی، باقی کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ یہ سننا تھا کہ رضیہ دوڑتے ہوئے اپنے کمرے میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہائے اللہ، بالی کے ابا ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ اس کا باپ کمرے کی طرف دوڑا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ ہماری بالی کے جہیز کے سارے زیورات اور پیسے لے گئے ہیں۔ رضیہ اپنی کھلی ہوئی صندوق کی طرف اشارہ کر کے روتے ہوئے بولی، اور سب پریشان ہو گئے۔ بشیر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہماری زندگی بھر کی حلال کمائی کی جمع پونجی تھی، ایک دن ضرور مل جائے گی۔ لوگوں کو غمگین دیکھ کر پہلی بار مجھے بھی دکھ ہو رہا تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ہماری دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے لیے کچھ کرتا یا خود کو کسی انسان کے سامنے ظاہر کرتا، ہماری برادری مجھے سرکش قرار دے کر نکال دیتی، اور میں ایک سرکش جن ذات نہیں بننا چاہتا تھا۔ بشیر نے پولیس میں بھی رپورٹ لکھوائی، پر کچھ نہیں ہوا۔ بالی بھی اپنی ماں کو اداس دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، پر کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک دن فاخرہ کی ماں رضیہ کے گھر آتی ہے اور رضیہ سے کہتی ہے کہ آج تک نہیں سنا کہ کبھی پولیس نے کوئی چوری واپس کرائی ہو۔ میری مانو تو کل جمعرات ہے، ہمارے گھر پیر صاحب آئیں گے جو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں اور ایسے کاموں کے ماہر ہیں۔ وہ اپنے جنات کے ذریعے چوروں کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ اجازت دیں کل انہیں آپ کے پاس لے آؤں۔ رضیہ نے کہا کہ میں بشیر سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی۔ رات کو جب رضیہ نے بشیر سے پوچھا تو وہ مان گیا، کیونکہ پیر صاحب کی کرامات کے بارے میں اس نے بھی کافی کچھ سن رکھا تھا۔ اس طرح جمعرات کو انہوں نے پیر صاحب کی دعوت رکھ لی۔ آخر کار جمعرات کو پیر صاحب ان کے گھر آ ہی گئے۔ ان کے لیے صحن میں ہی چارپائی رکھی گئی تھی جس پر وہ بیٹھے تھے۔ بشیر اپنی بیوی اور ماں اور بیٹے کے ساتھ زمین پر ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بالی اپنے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب تسبیح پھیرتا ہوا گھر کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پانی مانگا تو بشیر نے بالی کو آواز دی۔ بالی اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے پانی کا گلاس لے آئی تو پیر صاحب نے پھر اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پانی کا گلاس لیا، اور بالی گھبراتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیر صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، پھر بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، چوری تو آپ کو ہر حال میں مل ہی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے جسے سن کر آپ اپنی چوری کو بھی بھول جائیں گے۔ کیسی خوشخبری مرشد سائیں؟ بشیر نے حیرانگی سے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر کے آس پاس ایک دیچکی دفن ہے جس میں بہت سارا سونا پڑا ہے۔ پیر صاحب نے جب یہ کہا تو بشیر اور رضیہ ایک دوسرے کی طرف خوشی اور حیرت سے دیکھنے لگے، اور صاحبزادی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ پھر حیرانگی کی کیفیت میں بشیر کہنے لگا کہ سائیں، ہم نے تو کوئی ایسی دیچکی یہاں نہیں دیکھی۔ پیر جی تھوڑا مسکرا کر بولے،
میں وہ سب جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ یہ گھر ایک امیر ہندو سونار کا تھا۔ وہ لوگ چوری کے ڈر سے اپنا سونا زمین میں دفن کرتے تھے، اور جب پاکستان آزاد ہوا تھا تب فسادات شروع ہو گئے تھے، تو یہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے اور وہ دیچکی یہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن اب ایک مسئلہ ہے۔ بشیر پیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے مرشد سائیں؟ پیر جی بولے، مسئلہ یہ ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ٹھیک کس طرف دفن ہے۔ اب تم سارے گھر کی کھدائی تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ گھر بھی بہت بڑا ہے۔ پیر جی چپ ہوئے تو بشیر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک کہتے ہو آپ مرشد سائیں، تو اب اس مسئلے کا حل بھی آپ ہی بتائیں۔ میں بہت غریب آدمی ہوں سائیں، زندگی بھر آپ کو دعائیں دوں گا، اور بے شک دیچکی کا آدھا سونا آپ رکھ لینا۔ نہ بابا نہ، یہ صدقہ تو ہم لوگوں پر حرام ہے۔ دیچکی آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ مجھے بس 3 راتیں آپ کے گھر میں چلہ کاٹنا پڑے گا، اور ہاں، اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے یہ بات باہر کسی کو بتائی تو یہ سونا حکومت یا پولیس بھی لے سکتی ہے، پھر تو آپ لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ پیر صاحب انہیں سمجھاتے ہوئے بولا، تو بشیر اور رضیہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا کہ نہیں سائیں نہیں، یہ بات اس گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے ایک پاک دامن لڑکی بھی چاہیے جو میرے چلے کے دوران سفید چادر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے گی۔ پیر صاحب کی بات سن کر وہ دونوں چپ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لیکن یہ پاک دامن لڑکی کہاں سے لائیں گے ہم؟ بشیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ارے وہ اپنی بالی ہے نا؟ بشیر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کہیں آپ اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہے جو ابھی میرے لیے پانی لائی تھی؟ پیر صاحب نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو دونوں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ ماشاءاللہ آپ کی بہت برکت والی بیٹی ہے، آپ لوگ اس کی وجہ سے کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر رضیہ اور بشیر جذباتی ہو کر دادی کی طرف دیکھنے لگے، اور دادی پیار سے دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اچھا تو میں چلتا ہوں، جب آپ بولیں گے میں آ جاؤں گا، پیر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو بشیر نے کہا کہ سائیں، نیک کام جتنا جلدی ہو تو بہتر ہے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں کل رات ہی آ جاؤں گا، تم لوگ میرے لیے کمرہ تیار رکھنا۔ پیر صاحب کے جاتے ہی یہ لوگ خوشی سے جھومنے لگے، اور میں حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ دیچکی مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی جو پیر صاحب کو نظر آ گئی تھی۔ یہ پیر صاحب تو سچ میں ہی پہنچے ہوئے لگ رہے تھے۔ بالی کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے پیر صاحب سے ڈر لگتا ہے، میں ان کے ساتھ چلے پر نہیں بیٹھوں گی۔ دادی بالی کو سمجھاتے ہوئے بولی، ارے بیٹا، وہ تو اللہ والے بزرگ ہیں، ان سے ڈر کیسا؟ میں تو اسی وقت ان کی مریدنی بن گئی جب انہوں نے کہا ہم لوگ صدقہ نہیں لیتے، یہ دیچکی تم لوگوں کو ہی مبارک ہو۔ بالی نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، کچھ بھی ہو جائے میں پیر صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی۔ رضیہ جوتی اٹھاتے ہوئے بولی، کیسے نہیں بیٹھے گی؟ تیرا تو باپ بھی بیٹھے گا۔ سب گھر والوں نے زور دیا تو بڑی مشکل سے بالی بھی راضی ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد آج مجھے یہ لوگ خوش نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کسی خطرے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا یہاں آس پاس دیچکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یہ پیر صاحب جھوٹ کیوں بول رہا تھا؟ آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جس کا مجھے بھی انتظار تھا۔ پیر صاحب ان کے گھر آ گئے، رات کا کھانا بھی ان کے گھر کھایا۔ بالی کو سفید چادر میں اس کے سامنے لایا گیا تو پیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بشیر کو حکم دیا کہ بالی کو الگ کمرے میں بٹھائیں اور قرآن پاک پڑھنے کا کہیں، اور بشیر بالی کو اس کے کمرے میں لے آیا، اور بالی نے ڈرتے ہوئے کہا کہ ابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پر ڈر کس بات کا، ہم ساتھ والے کمرے میں تو ہوں گے، بس تو بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ اور گھبرا مت۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تو پیر صاحب نے کہا کہ میں ساری رات صحن میں چلہ کاٹوں گا، تب تک بالی کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، اور آپ کو کسی بھی قسم کی آوازیں آ سکتی ہیں، پر آپ دھیان مت دینا کیونکہ یہ جنات کی آوازیں ہوں گی جو میرا چلہ خراب کرنے کے چکر میں ہوں گے۔ آپ لوگ بس اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں۔ یہ سن کر بشیر چلا گیا۔ پیر صاحب نے اپنی جیب سے کوئی سفوف نکالا اور پانی کے جگ میں ڈال دیا، اور بشیر کو آواز دی اور اسے کہا کہ یہ دم کیا ہوا پانی ہے، تم بھی پیو اور بالی کے علاوہ سب کو پلاؤ، اور یاد رکھنا اب بالی کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا۔ بشیر پانی لے کر سب کو پلانے لگا۔ اب میں پیر صاحب کی پوری کہانی کو سمجھ چکا تھا۔ اس پانی میں نشے کی گولیوں کا سفوف تھا۔ وہ یہاں صرف اپنی ہوس پوری کرنے آیا تھا جو اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ مجھے انسان ذات سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔
جو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے کسی کی بھی معصوم زندگی سے کھیل لیتے ہیں۔ مجھے بشیر پر بھی غصہ آنے لگا تھا، جو دیچکی کی لالچ میں اپنی چوری بھی بھول چکا تھا اور اپنی معصوم بیٹی کو آگ میں جھونک رہا تھا۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، سبھی سو چکے تھے۔ پیر صاحب بالی کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا تو بالی آنکھیں موندے دیوار پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ قرآن اس کی گود میں تھا، شاید وہ تھک چکی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز سے اس نے آنکھیں کھولی۔ پیر صاحب نے کہا، نہیں، آنکھیں مت کھولو، بس میرا چلہ ختم ہونے والا ہے۔ بالی ڈر رہی تھی اور خود ہی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گود سے قرآن پاک کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا اور کہا، بالی، اپنی آنکھیں مت کھولنا، کیونکہ یہاں جنات آ چکے ہیں جو میرا چلہ خراب کرنے کے لیے تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ تم اس کمرے سے بھاگ جاؤ۔ اور ہاں، وہ تمہارے جسم کو بھی چھوئیں گے، تمہیں بس ڈرنا نہیں ہے۔ اگر تم نے آنکھیں کھولی تو وہ تمہاری گردن توڑ دیں گے۔ یہ سن کر بالی کی بند آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پیر صاحب یہ دیکھ کر مسکرانے لگے۔ وہ اٹھا اور کمرے کی کنڈی چڑھانے لگا اور بالی کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ بالی کی گال پر پھیرنے لگا۔ مجھ سے یہ سب دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف ہمارے اصول تھے تو دوسری طرف بالی کی زندگی۔ یا اللہ، تو مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، آج بھی کسی کو بھیج دے۔ میں اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا، اچانک مجھے کمرے سے بالی کی چیخ کی آواز سنائی دی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور میں نے دروازے کی کنڈی زور سے کھول دی۔ پیر صاحب ایک دم چونک اٹھے۔ یہ کون آ گیا؟ اس وقت گھر والے تو صبح تک ہوش میں نہیں آ سکتے۔ بالی بھی آنکھیں بند کیے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شاید اس کی چیخ سے بابا آ گئے ہیں۔ پیر صاحب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر چونک اٹھے، کیونکہ میں اب خود کو ظاہر کر چکا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ پیر صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں ایک جن ذات ہوں، میں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ نکل جا یہاں سے۔ ایک جن انسان کے روپ میں کیسے آ سکتا ہے؟ پیر صاحب نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں آ سکتا؟ اگر تو شیطان کے روپ میں آ سکتا ہے تو میں بھی انسان کے روپ میں آ سکتا ہوں۔ میرا یہ جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا اور باہر کے دروازے کی طرف بھاگنے لگا، لیکن میں نے دروازے کو غائب کر دیا۔ وہ دیوار پر ہاتھ مارنے لگا، پھر مڑ کر میری طرف دیکھنے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور ان کی چوری بھی میں نے کروائی ہے، وہ بھی واپس کر دوں گا۔ میں نے اسے اپنی آنکھ کے اشارے سے فضا میں بلند کیا اور ہاتھ اور ٹانگیں ہلا ہلا کر وہ چیخ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں نے 2 دفعہ اسے فضا میں بلند کر کے زمین پر دے مارا۔ اب اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، وہ روتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے ایک شرط پر اسے چھوڑا کہ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے چوری کیا ہوا سارا زیور اور پیسے واپس لا دے اور آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ وہ جلدی سے مان گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ سارا زیور اور پیسے واپس لے آیا۔ میں نے کمرے میں دیکھا تو بالی ڈری ہوئی سہمی سی دیوار کے ساتھ لگی سو چکی تھی۔ میں یہ راز ان لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ پیر صاحب سارا زیور لے کر حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بالی کے گھر والے بھی اٹھ چکے تھے اور میں اپنی جگہ واپس مقیم ہو گیا۔ بالی کے ابا پیر صاحب کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا سے گئے اور ان سے دیچکی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اتنی دیر میں بالی کی ماں اور دادی بالی کو کمرے سے باہر لے آئے تھے۔ پیر صاحب سب کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے، یہ آپ کا سارا زیور اور پیسہ جو چوری ہوا تھا میں نے اپنے جنات کے ذریعے منگوا دیا ہے، اور میں دیچکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے یہ سب جھوٹ کہا تھا۔ سب گھر والے پیر جی کی یہ حالت دیکھ کر حیران بھی ہو رہے تھے اور زیور ملنے کی خوشی سے خوش بھی ہو رہے تھے۔ پیر جی نے اپنا پٹکا سنبھالا اور جھکی چھپی نظروں سے چلتے بنے اور پھر کبھی وہاں نظر نہ آئے۔ اس طرح بالی کی عزت اس جعلی پیر سے بچ گئی۔ ناظرین، یہ ایک فرضی کہانی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح جعلی پیروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی بیٹی، بیوی، بہن اور ماں کی عزت ان کے ہاتھوں لٹوا بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں روزانہ ایسے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص کر ہماری جو بہن بھائی گاؤں، دیہاتوں اور قصبوں میں رہتے ہیں۔
وہ بہت جلدی ایسے پیروں پر یقین کر لیتے ہیں۔ خدا کے لیے ان جعلی پیروں پر اندھا اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کی عزت برباد ہونے سے بچا لیں۔ یہ کہانی لکھنے کا مقصد صرف جعلی پیروں سے بچنا ہے۔